یا حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا فاطمۃ سلام اللہ علیہا و یا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز نہ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے بولو حیدری، صلوات بلند آواز نال۔ یقیناً گھرانہ لائے کے صلوات ہے، سارے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، فقد قال رسول المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بآواز بلند صلوات۔ رحمان کریم اللہ توڑا ٹورا قبول فرماویں، بانیان دا خرچہ خرجات سایہ محنت میرا مالک اپنے بارگاہ حقیقی عبادت شمار فرماویں۔ جڑے صاحبان کسے حالج پریشان ہیں، میرا مالک ذکر دا صدقہ پریشانیاں دور فرما۔ دعا دی قبولیت دی خاطر اول و آخر تمام صاحبان صلوات بلند آوازنا۔ اللہم صلی اللہ۔ حدیث پیمبر ہے، او پیمبر او رسول او نبیان دے سردار، جنن آدم تو عیسیٰ تک نبی نہ منن تے او نبی نہیں راندے۔ سید المرسلین نبیان دے سردار ہیں، اور اس پیمبر دے زبان بغیر حکم خدا دے حرکت نہیں کریں دے۔ پیمبر نے فرمایا کلو مولودن، ہر پیدا ہونے والا، یولدو علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ علی والدیہ ینودانہ ینجسانہ ینصرانہ، پیدا ہون دے باز اس گود دی مرضی تربیت کر کے اس بچن یہودی بنائے، اس بچے نے عیسائی بنائے، اس بچے نے سکھ بنائے،
اس بچے نے کمیونسٹ بنائے، اس بچے نے مسلم بنائے، علی مسجد آلیو پھر اس گود دی مرضی تربیت کر کے بچے نے مومن بنائے یا منافق بنائے۔ آندہ فطرت اسلام تے ہر بچہ جدو بھی بچہ دنیا تے آندہ ہے اپنے اپنے مکاتب فکر دے علماء نال بندے رابطہ کر دیں جو قبلہ آؤ بچہ آیا ہے وہ اذان تے اقامت آکھو، انجی گل ہے نا، یہ اذان اور اقامت آکھنے اس بات دی دلیل ہے کہ فطرت اسلام تے آیا، اسلام دی فطرت تے آیا ہے، مگر اپیل ہے سجے کان چ اذان ہے کھبے چ اقامت ہے۔ اذان اور اقامت اتھی ہوندی جتھے نماز ہوئے، کیا بات ہے، سلامت رہو۔ اذان اور اقامت دا تعلق فقط نماز نال ہے۔ میں اعلان پہ کردہ کائنات دی ہر انسان تک جدو اذان بھی دیتی اقامت بھی دیتی دسو نماز کیڑی پڑھی؟ اذان ہو گئی اقامت ہو گئی، نماز نہیں۔ اگر سمجھو تے بات ہی بڑی ہے، بڑے صاحب معرفت لوگ بیٹھے ہوئے، انسان سوچ دے میری 20 سال زندگی ہوگی، 50 سال زندگی ہوگی، 90 سال دے ضعیف تے سوال کرو نا میں تیرے 90-100 سال ایک میں گزرے او دا ایکو جواب ہو سی، انجے محسوس ہے کل پیدا ہویا آج ضعیف ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگا زندگی گزر گئی۔ ایتھے اذان بھی ہے اقامت بھی ہے، مگر جدو انسان دا آخری ٹائم آؤندا کلو نفس ذائقۃ الموت، اوتھیو دی نماز ہے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو، زندگی مانو۔ آخری ٹائم آیا ہے، جنازہ تیار ہے، عالم دین آ کے جنازہ پڑھایا، اے نماز ہے، ایتھے اذان بھی آئی اقامت بھی، مگر اس جنازے تے نماز تے نہ اذان ہوئی ہے نہ اقامت ہوئی۔ پہلے دن بچہ آیا اذان بھی ہوئی ہے اقامت بھی ہوئی ہے، تے پھر انسان اپنے زندگی فرعون بنے تے او دی اپنی مرضی ہے، فرق اتنا ہی ہے ایتھے اذان تے اقامت اگے تیری نماز ہو جانی ہے، درمیان چ فرعون کیوں بن رہے ہیں؟ آباد و شاد رہو، سارے بولو حیدری۔ زندگی انسان نو ایسی کمال گزارنی چاہیے کہ مولا امیر کائنات دا فرمان اقدس ہے کہ جب تم دنیا چھوڑو اپنے تو روتے ہی ہیں، غیر رو رو کے کہیں ابھی اس کی ضرورت تھی۔ کہ ساڑھے محلے چاہیے اس دے کیا بات آئی، اس دا کردار ایڈا کمال ہے، دے ہاتھ لوگ محفوظ، دے زبان تو لوگ محفوظ ہیں، یہ دے ذہنی سوچ اور فکر تو لوگ محفوظ، اتنا کمال آدمی اجے ای دی غیر رو رو کے آکھن اجے ای دی ضرورت ہے۔ وہ بھی تے بندے ہی جدہ ٹور جاندے تے شکر ہے مگروں لے گئے۔ ایسی زندگی بسر نہ کر جس دے جان نال پچھلے شکر کریں۔ اوہ ہو منزل سامنے آ گئی، ایسی زندگی بسر کر جدو جہان چھوڑے نا، جتوں چھوڑے ہی او پریشان ہون، جتھے پہنچنے او خوش ہو جان۔ کیا بات ہے، سلامت رہو بھائی۔ جڑا جہان چھوڑے ہی او پریشان ہون، جتھے پہنچے ہیں او خوش ہو جان۔ کیا بات ہے، کیسا کمال زندگی بسر کر کے آئے ہیں۔ جدو او خوش ہو جاننا پھر او مٹی ہڈیاں نہیں تروڑنے لگی، او دا احترام کرے دی۔ ہر بندے دی ہڈیاں مٹی تروڑ دی بھی نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ جدو بندہ اقرار کردہ ہے بھی یہ زمین ماں ہے تو کیوں جی ماں ہے، پتر جائے ماں دی جھوڑی چ تے او ہڈیاں تروڑ چھوڑے نہ، ہر کسے دیاں ہڈیاں نہیں تروڑ، صدقے جاما ہر کسے دیاں ہڈیاں زمین نہیں تروڑنے لگی۔ میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھی ہو، میں شاید اس اشرے وچ اگے گزارش کی تھی نہیں تے اج کر رہا ہوں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھ، ہاتھ بن کے پڑھ، تیری اپنی مرضی۔ میں اعلان کر رہا ہوں علی مسجد کھیوے والی دے دھرتی تے میدان محشر تیرے تے سوال نہیں ہونا، ہاتھ کھول کے پڑھدا رہے یا ہاتھ بن کے پڑھدا رہے۔ جڑا سوال ہونا ہے اس سوال تے غور کر، وہ سوال جڑا ہونا ہے بندے ہاتھ کھولن تے ہاتھ بنن تے مردے پین،
جڑا سوال ہونا ہاتھ کھولنا ہاتھ بلن دا نہیں علماء دے درمیان کھڑا جڑا سوال ہونا میدان محشر ایتھے آ سامنے دس آل محمد دی ولا لے کے آیا یا آل محمد دا بغض لے کے آیا آباد رہو تیری زندگیوں میں سلامت رہو بے شک ہاتھ بان کے پاڑ مگر آل محمد دی دشمنی لے کے دنیا نہ چھوڑی آل محمد نال پیار کر کے دنیا چھوڑی اس گھرانے نال محبت کر کے کائنات چھوڑی یہ ایڈا کریم گھرانا ہے نا ایڈا کریم کائنات ایڈا کریم گھرانا ہے ہی نہیں جس دروازے تے آنے ایسے جھک جانے ہیں جتھے آنے لڑائی تے نہیں نا جتھے آنے ایسے جھکنے ہیں میرے ویر حالات تقاضا کر رہے ہیں با پیار محبت ہوئے جتھے آنے اسے بالکل تیرے نال آسا جھکنے ہیں مگر محمد تے محمد دی پاک آل تو ود کے کوئی گھرانہ بکھا جا کیا بات ہے سلامت رہو میں بسم اللہ کراں بھئی جدو تسلیم بندہ کر لوے ماتمیوں تو پھر جگڑے تے مک دیں جتھے آنا میرے ویر سے آ جانے تے جی اس گھرانے تو علاوہ کائنات کوئی گھرانہ تو نہیں بکھا سکتا تے پھر ساڑی مان لے تو ہی اس بوئے تے آ جا کیا بات ہے سلامت رہو جدو اس جہان تے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ اس عظیم گھرانے تو علاوہ گھرانہ ہی کوئی نہیں تے اس گھرانے دے دروازے تے ہونا چاہیے دے دروازے تے آن واسطے پیسے جائیداد دی لوڑ نہیں اوہ ہوئے ہوئے اس دروازے تے آن واسطے جائیداد نہیں چاہیے دی اس بوئے تے آن واسطے سرمایہ نہیں چاہیے اے دیرا دل ہے نا دل صرف یہ صاف چاہیے اے دل چاہیے الیکشن ہو رہے ہیں نا بڑے بڑے بندے ووٹ مانگ رہے ہیں اچھی بات ہے دنیا جو ہے منسلسلہ نظام تے چل رہا ہے ٹھیک ہے میں نے میرے بیٹے ٹیلی فون کی تھا ابا جان کی تھی میں کہ جی میں ڈیرہ غازی خان تو نہیں کر رہا بیٹا کہ خیر ہے انہاں کہ جی آج نا 6-7 پارٹیاں ہیں جی ووٹ سینڈ دے بھی مرلج کر لیا میں کہ جی کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں بیٹا کل آ جانا وہ میں آ کے جیڑا آل محمد دا محب ہے جس نال پیار ہے جیڑا رفاع احمد دا کام چنگا کردا ہے جس نال میرے جذبات آن میں چپ کر کے نا چنگا وڈا جا جھنڈا بنوا کے تو اتھے اتھے لو آ جاؤں پترن میں کہ وقار ہے در میرے بچے ہونے دے کوئی نہیں آن لگا انہاں کہ جی کیوں میں کہ جی بالکل ہونا میرے بچے میں علاج کر چڑے میں چلا گیا جناب سیال کوٹ تے میں وہ راتی میں فون کیتا میں کہ آج سنا کہ لگ دیاں رہی ہیں گڈیاں ایدے نہیں ہٹے میں کہ اس واسطے نہیں ہٹے انہوں نے پتہ لگ گیا یہ ساڈا نہیں کیا بات ہے سلامت رہو تھوڑے سفر نال کرنا ہے یہ ساڈا نہیں یہ او جڑا جناب یہ اندر بھی نہ دے یہ زین عقیدہ ہے انہاں ووٹ اوتھے دینا او جڑا اوچے خدا دی قسمیں زد دا شکار بندہ ہو جائے تو دا حال ہی کوئی نہیں زد دا شکار ہو جائے تو دا حال ہی کوئی نہیں علماء دے درمیان کھڑا تے سخی امام حسین بادشاہ دے سونے گھر وچ کھلوتا تے ٹھاٹھا مار دا سمندر ہے اسی جیڑا اپنے گھراں تے سرکار عباس دا علم لانے آ فقط اس واسطے جہان نو پتہ لگے اے ہیں نہیں عباس آڑے اے ہی پارٹی ہے اور اے جڑا سرکار عباس دا جھنڈا ہے سرکار عباس دا علم ہے جہان دے سارے جھنڈے لے جانے نے صدقے جامعہ بھائی سلامت جوانیاں مانو سرکار وفا علیہ السلام دا جھنڈا نہ ایتھے لانا ہے وہ جڑا عرضی جھنڈا ادھے بج بج کے جاندے مچھردانیاں گرمیاں خرید لیاں سردیاں میں تروڑ کے پرا ساڑ چھڑیاں جی مون گرمیاں آئیاں تو اور لے لاندے او دنال کیوں پیار کرنا ہے جڑے گرمیاں وچ ہون تے سردیاں چ نہ ہون کیا بات ہے سمجھی سلامت رہو اس جھنڈے نال کیسا عارضی دنیا ہے الیکشن اور ہے سلیکشن اور ہے الیکشن اور ہے سلیکشن اور ہے قرآن دی قسم الیکشن ہو جس نال دنیا چلے سلیکشن ہوئے جس نال دنیا بھی چل دیئے تی آخرت بھی چل دیئے آل محمد دے قریب الیکشن نہیں سلیکشن ہے سلیکشن ہو اندہ جڑا بناوے اللہ تے 1.25 مجمع چ محمد اعلان کر چھوڑے اسنو سلیکشن آ دیں الیکشن دا تعلق رفاع احمد نال جڑا گلیاں چنگیاں بنوائے غریباں تے رحم کرے بھلا کرے او دے نال تعامل کرو
آ کوئی ہمت کار بچہ، چپل تیری واقعی قیمتی ہے۔ یا علی صلوات بلند آواز۔ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام تے پیدا ہوندا۔ میں کل حقوق العباد دے حوالے نال گلاں کیتیاں، انجے گل ہے سونا ماحول تے جدو اچھی قدر ہوئے تے پھر دل کرتا ہے دو چار گلاں میں اور گزارش کراں۔ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام تے پیدا، پھر اس گود دی مرضی تربیت کر کے جو بنائے، مگر جہان چ ایک گود ایسی، ایک آغوش اطہر ایسی، ایک اتنی عظیم گود ہے جس گود چ ایک ٹائم میں دو معصوم پروان چڑھے۔ زور میں نہیں لانا، گل طاقت ہوئے تے خدا دی قسم ہر بندہ فضائل بولدا ہے، کیونکہ جے سچ جگہ تیشرہ گزار رہے ہیں تے آخری بندہ تا ذہن بیدار رکھ سو جہان تے ایک آغوش اطہر ایسی ہے جس گود چ ایک ٹائم میں دو معصوم پروان چڑھے، ایک جوان ہو کے نبیاں دا سردار بن گیا، دوجا ولیاں دا سردار بن گیا۔ وہ کیسی گود ہوئے دی جس میں صدقے جاواں، وہ کیسی کمال گود ہوئے دی جتھے مصطفیٰ بھی پلے، جتھے مرتضیٰ بھی پلے۔ اور اس گود عظیم آغوش عصمت دا نام ہے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، صلوات بلند آواز۔ یہ ایسی خوش نصیب، اگر اجازت ہوئے تو اس سے سین دی عظمت دیاں 2:17 پڑھا چاہ۔ یہ ایسی خوش نصیب مستور ہے جس نے ایک ٹائم اچ دو معصوم اماں کے سلام کر دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ بھی اماں کے، سرکار مرتضیٰ بھی اماں کے، اور ایسی فاطمہ بنت اسد ایسی کمال مستور ہے۔ آئی تو 6-7 سال پہلے نیلام گھر، آج کل غالباً طارق عزیز شو دا نام ہے، وہ نیلام گھر آئی پہلے 6-7 سال پیچھے۔ وہ جمعرات میں لگتا ہے تو میں بڑے شوق نال وید آئی جدو گھر ہوا، کیونکہ بڑا معلوماتی چیزاں ہیں۔ وہ طارق عزیز صاحب سوال کیتا وہ کون سی مستور ہے جس کو آخری ٹائم محمد مصطفیٰ نے اپنی قمیض پہنائی اور تو ایک مکنے والی بچی اٹھی، اس مائک اگے کیتا، اس بچی آکے وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ کیا بات ہے، سلامت رہو۔ اس آکے جواب بیٹا تیرے بالکل ٹھیک ہے، 500 روپیہ تیرا انعام ہے۔ یعنی اے تے پھر پورے میڈیا ویکھیا نا، میں نے صاف نہ دسو اس مستور دی عظمت دے کیا کہنے جس دے کفن تے دعا جہانت دے رحمت دی قمیض ہوئے۔ کیا بات ہے، سلامت رہو، تھوڑا ذہن بیدار رکھنا ہے، اس بی بی دی عظمت دے کیا کہنے۔ اور ایسی مستور ہے جس دی قبر تیار ہوئی، قبر تیار کر کے دعا جہانت دے رحمت بھی موجود نے، حسنین بادشاہ سردار دے پاک بابا بھی موجود نے، اور رسالت باب نے صحابہ اکرام نے کہا ایک پاسے ہو جو پہلے میں قبر چ آپ لیٹاں، صاحب معرفت لوگ بیٹھے ہو، پھر میں اپنی امی جان نو مٹی دی زینت بنائے سا۔ کافی دیر تک مصطفیٰ قبر چ لیٹے، کافی دیر تک، اتھو تک کہ اصحاب پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ قبر چ اتنی دیر۔ کافی دیر دے بعد پیمبر بار آئی تھے اتھروان مصطفیٰ دے، بسم اللہ کراں مٹی دی زینت بناؤ۔ میں نے انصاف نہ دوستو جس مٹی نہ دعا جہانت دے رحمت ٹچ ہو جائے، اوہ اتھے مولا امیر کنادی پاک امڑی لیٹی، تعویذ قبر بند ہویا، فرشتے آ گئے، مولا امیر کنات ان قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے، اے رسالت ماب قبر تے ہاتھ رکھ کے، فرشتے آ گئے، من ربو کے تیرا رب کیڑا ہے؟ بی بی آکے میرا رب اللہ۔ من نبی ہو کے تیرا نبی کیڑا ہے؟ میرا نبی محمد مصطفیٰ۔
من قبلہ تو کہ تیرا قبلہ کیڑا؟ میرا قبلہ خانہ کعبہ۔ من کتابوں کے تیری کتاب کیڑی؟ کتاب قرآن پاک ہے۔ من دینوں کے تیرا دین کیڑا؟ دین اسلام ہے۔ اگے فرشتہ سوال کی تو من اماموں کے تیرا امام کیڑا ہے؟ اللہ اکبر، میرا پیغام سمجھو تے بات ہی بڑی ہے۔ من اماموں کے تیرا امام کیڑا ہے؟ 3 دفعہ جناب فاطمہ بنت اسد اللہ زبان چن مسلطن تھوڑی جی لکنت آئیے۔ کیا لکنت تھے؟ تاریخ آدھی اس واسطے کہ دساں کہ میرا پوتر محمد میرا امام ہے یا میرا بیٹا علی میرا امام ہے؟ ذہن بیدار رکھنا ہے۔ جدو 3 دفعہ معمولی جی لکنت آئیے مسلط دیتا ہے اور سے سجا ہاتھ رکھ کے مولا میرے کا ناتا کہ اماں جان آنکھو میرا بیٹا علی میرا امام ہے، میرا بیٹا علی۔ آخری بندے تا ذہن بیدار رکھا، میرا بیٹا علی میرا امام ہے۔ اور کھیوے والی علی مسجد شیعہ سنی بھائیو اعلان پہ کردہ جدو بند قبر علی دی ماں دا علی دا بغیر گزارا نہیں، تیری میری ماں دا علی بغیر گزارا کی نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے بولو حیدری، بسم اللہ کرا، سلامت رہو۔ میں اپیل پہ کردہ بار بار اس گھرانے کانڈ نہ کر، اس گھرانے دی ولا اپنے دل چ رکھ، اس ویڑے نال پیار کر۔ اے ویڑا پیار ہی کرنے والا ہے، اے ویڑا محبت ہی کرنے والا ہے۔ اتنا کمال ویڑا ہے، سرکار ابراہیم علیہ السلام دے 2 پتر جناب اسحاق تے جناب اسماعیل۔ حضرت اسحاق تو بھی نسل چلی، جناب اسماعیل تو بھی نسل چلی، جناب اسحاق تو بھی نسل، جناب اسماعیل تو بھی نسل۔ جناب اسحاق دی والدہ ماجدہ دا نام ہے جناب سارہ، اور جناب اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دا نام ہے جناب حاجرہ۔ جناب اسحاق دی نسل جتنے آئے وہ سارے نبی، جناب اسماعیل دی نسل جتنے ہیں سارے امام۔ تھوڑے 2 منٹ لگنے میں نوجوان نسل تک ایک میسج پہنچانا ہے۔ جناب اسحاق دی نسل جتنے ہیں سارے نبی، تھوڑی جواب دے سو۔ جناب اسماعیل علیہ السلام دی نسل جتنے ہیں سارے امام۔ قبلہ محمد مصطفیٰ نسل اسحاق ہی چون نہیں، یہ نسل اسماعیل ہی چون۔ تے پھر سوال کرو، حق بن دے توڑا سوال کرنا، جدو اسحاق دی نسل سارے نبی ہیں، اے محمد مصطفیٰ نبی، اے نسل اسماعیلی چوکے ہوں۔ حق تے بندے محمد مصطفیٰ بھی نسل اسحاق چون دے، لیکن میرے نہایت ہی قابل قدر میرے شیعہ سنے بھائیو، محمد مصطفیٰ فقط نبی نہیں، 1.25 لاکھ نبیاں دے امام بھی ہیں۔ سلامت رہے دا مطلب ہے امام ساری جناب اسماعیل دی نسل ہے۔ ایدو جناب اسحاق دی نسل ٹور پئی، ایدو جناب اسماعیل علیہ السلام دی نسل ٹور پئی۔ اسحاق دی نسل چل دی چوتھے آسمان تے جا کے رک گئی۔ بھائی کیا بات ہے، سلامت رہو۔ جناب اسحاق علیہ السلام دی نسل چل دی جناب عیسیٰ دی شکل ہے چوتھے آسمان تے رک گئی۔ ایدو جناب اسماعیل علیہ السلام دی نسل چل دی امام مہدی سرکار تک پہنچی، یعنی جناب عیسیٰ جناب اسحاق دی نسل دا آخری فرد، جناب مہدی سرکار جناب اسماعیل دے نسل دے آخری فرد، او چوتھے آسمان تے، اے 12ویں سرکار پردہ غیب وچ، او نبی، اے امام، او بھی معصوم، اے بھی معصوم، او بھی حجت خدا، اے بھی حجت خدا، او نسل اسحاق، اے نسل اسماعیل، او دی بھی جاد ابراہیم ہے، اے دی بھی جاد ابراہیم ہے۔ سن دے بیٹھے ہو، وہ چوتھے آسمان تے 12ویں سرکار پردہ غیب، لیکن 30 سپارے قرآن دی قسم جناب اسحاق دی نسل دا آخری فرد جناب عیسیٰ اتنے دیر تک زمین تے آ ہی نہیں سکتے جب تک نرجس تے چند دا ظہور نہ ہوئے۔ 12ویں سرکار دا ظہور ہومنے پھر جناب عیسیٰ ہونا۔ اجے قیامت بھی نہیں آئی، قیامت بھائی جان تام نہیں، یہ 12ویں سرکار دا ظہور ہومنے۔ تے پھر میں گزارش کردہ من زید تے نہیں نا، سان من پریشان تے نہ کرو، بے انجے ظہور دا انتظار کردے پہ مردے نے، کیڑی ضرورت ظہور دا انتظار۔
میں علماء دے درمیان کھڑا اسی نئے ظہور دا فقط انتظار پہ کر دے جناب عیسیٰ بھی کر دے پہ تے قیامت بھی کر رہی اتنی دیر تک عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے جب تک 12ویں دا ظہور نہ ہوئے قیامت بھی نہیں آ سکتی جب تک 12ویں سرکار دا ظہور نہ ہوئے منزل ایک بڑی کمال ہے جملہ تو بڑا سونا ہے یہ اجازت ہوئے تو میں پیش کرا پیغمبر فرمایا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی نکاح میں محمد دی سنت ہے یہ جس نبی دی سنت نکاح یہ چوتھے آسمان تے جناب عیسیٰ موجود نے جناب عیسیٰ نکاح کیوں نہیں کیتا اجے تک جناب عیسیٰ شادی کیوں نہیں کیتی میں شادی کر بھی انتظار تے کر سکتے جناب عیسیٰ دی شادی کو ثابت کرے بولو نہیں نا وجہ کی میں آپ روایت پڑھی ہے تو میں جملہ گزارش کر رہا نا جناب عیسیٰ دی شادی کیوں نہیں رحمان کریم اللہ کہ عیسیٰ بھائی جملہ بڑا کمال ہے عیسیٰ تیری شادی ہوئے نا تے توجہ تقسیم ہو جاندی ہے توجہ ہو سی زوجہ لے پاسے وقت بچے ہوئے توجہ ہو سی بچے لے پاسے عیسیٰ تیری شادی کرا تیری ادھی اے توجہ زوجہ لے پاسے ہو سی وقت بچے ہو سن تے ادھی توجہ بچے لے پاسے ہو سی میں اللہ برداشت نہیں کردہ تو ہم معصوم حجت تو اقتداء مادی وچ نماز پڑھنی ہے میں چاندہ تو اوتھے آرام کر تیری ٹوٹل توجہ 12ویں سرکار دے ذات چومنی چاہی دی صدقے جامع بسم اللہ کرا حیدری اور انصاف نے دسو جس انداز نال جناب عیسیٰ انداز پہ انتظار کر رہے ہیں اس انداز ناسی تو نہیں نہ کر رہے ساڑھے تے ذہن ہی بھٹکی ہوئے ساڑھے تے ذہن تقسیم ہوئے سویرے تو شام تک 1 لاکھ سوچا سانا ہوں دیا کس سے وقت سامنے چارجی آگئے میرے اللہ جلدی ظہور کر جلدی بادشاہ دا ظہور کر 4 بندے سامنے میرا اللہ امام دا ظہور جلدی کر جناب عیسیٰ نے کیڑی ٹینشن ہے وہ تو مکمل طور تے 12ویں سرکار علی ویکھ رہے نا بس سرکار دا ظہور ہوئے سرکار تشریف لے آن تو میں سرکار دے پیچھے نماز پڑھا ہون 12ویں سرکار ظہور کرے سن کعبہ دی چھتے اس کوٹھے تے ظہور کر سن جس تے اندر 12ویں دا دادا ہے کعبے دی چھتے 12ویں سرکار ظہور کر سن ٹھیک ہے جی چوتھے آسمان تو جناب عیسیٰ بھی آسن لطف لے رہے میرے بادشاہ چوتھے آسمان تو جناب عیسیٰ بھی میرے بادشاہ نازل ہو سن مادی سرکار بادشاہ فرمائے سن نبیوں میں امام نماز پڑھاؤ پڑھاؤ نماز دوسری نبیوں میں امام ان جناب عیسیٰ ہاتھ جوڑ سن سرکار تسی فقط امام نہیں اپنے دور دے محمد ہو صدقے جامع سلامت رہو سورہ آل عمران دے تحت ساڑھے تے واجب سی محمد مصطفیٰ دے نبوت دا اقرار کریے تسی اپنے دور دے محمد ہو تسا نماز پڑھاؤ میں توڑے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنا 12ویں سرکار نماز پڑھے سن تے اے پیچھے کھلو کے پڑھ سن 12ویں سرکار پڑھے سن ای جناب عیسیٰ پیچھے کھلو کے نماز پڑھ سن عقیدہ رجت قرآن اچ موجود ہے لوٹ کے آنا قبلہ تشریف فرمانے قبرہ پھٹ سن اینچ اچھا چلو کال جڑی میں گلہ کی تو اتصال ایک بات ہو گئی اتصال ہو گئی ہے بڑا لطف والی بات ہے جیسے ظہور کرنے نا بادشاہ نے کعبے دی چھتے ہیں اتھور بھی وہ سرکار فرمان دے آ گیا ہوں جس کا مدتوں سے انتظار تھا آ گیا ہوں جس کا مدتوں سے انتظار تھا سائیکل تو لگ کے نا ہوائی جہاز تک مشنری ختم پراڈو مک گئی ہیلی کاپٹر گئے بالکل مشنری ختم ہر کوئی پیدل امیر بھی پیدل غریب بھی پیدل پوچھو نا ہر کوئی پیدل کیوں اس واسطے کہ عادل امام آ رہے ہیں عادل امام آ رہے ہیں نا ہر کوئی پیدل
فرق یہ ہے کہ لکھا کروڑا کلومیٹر دے فاصلے تے بھی بندہ ہو سی نا تے بادشاہ اتھو عربی وچ فرمایا سن آ گیا ہوں جس کا مدتوں سے انتظار تھا دنیا تے جس کونے جس خطے وچ بھی محب راندے ہو سن وہ ان محسوس کر سن جو امام زمانہ ساڑے کان دے کوڑ کھلو کے بیان کر رہے ہیں اور خدا دی قسم جڑا فارسی جان دے اس نو فارسی چھن سمجھ آوے دی جڑا پنجابی جان دے اس نو پنجابی سمجھ جڑا پشتو جان دے اس نو پشتو سمجھ جڑا اردو اس نو اردو ہن ویکھنا میرے پاس سے جملہ تے ایک بڑا کمال ہے تھکاوٹا تواڈیاں میں مکان لگاں جے ذہن تواڈا بیدار ہویا یقیناً ذہن تواڈا بیدار ہے روحانیت بنی ہوئی ہے کروڑا کلومیٹر دا فاصلہ بھی ہویا تے یکدم بندے اٹھ سن لبیک اے بندہ اٹھیا مومن ایتھے کانتے میں آ گیا ہوں جس کا مدتوں سے انتظار تھا 3 سپارے قرآن دی قسم کروڑا کلومیٹر دا فاصلہ اس مومن نے اے قدم ایک چاونا ہے تے دوجا قدم مکے امام زمانہ دی خدمت چ پہنچ جانا ہے میں صدقے جاواں اے جڑا زمین دیاں تنابہ چھکی جاندیاں یہ ادن چھکی جا سن او 12ویں سرکار لبیک یا امام لبیک یا امام حجت خدا حاضر ہو گئے ہون بڑا لطف ہے آج جڑا بندی آدھنے انتظار کر دے مار رہے ہیں تو آنے کے فائدہ انتظار دا جڑا فائدہ میں ایک جملہ گزارش کرا فائدہ علم امامت نال 12ویں سرکار 12ویں حجت دا ہاتھ ہر مومن دی قبر تے ہو سی علم امامت نہ ذہن بیدار رکھیں 12ویں سرکار دا دست امامت ہر مومن ہر محب دی قبر تے ہو سی اور امام زمانہ آواز بلند کر کے آکسن پہلے تم انتظار کرتے اٹھو اب میں امام تمہارا انتظار کر رہا ہوں اے عقیدہ رجت فشق علی القبر قبرہ پھٹ سن محب بارہ سن 12ویں سرکار نماز پڑھے سن 313 گورنر قائم ہو سن شام دار و خلافہ بن سی 313 گورنر پوری دنیا تے گزارش ایک اور ہے میرے بادشاہ تسی ٹھیک فرما رہے ہو لیکن 313 اگر کہہ دے 313 تے پونے 600 تے مجتہد بھی ہے پریشان تے نہ ہو گئے بچے لوگ اسی تے گناہگار آؤ تے عالم دین نے بادشاہ دیاں ذریعہ دے کول نے بادشاہ ظہور تے ہونا ہی چاہی دائی ظہور دا تعلق امر خدا نالے ذہن بیدار رکھنا ظہور دا تعلق امر جدو امر خدا ہو سی خدا دی قسم 313 قید نہیں جو 313 مومن ہو سن اے قید نہیں جے بولو تے بات ہی بڑی ہے 313 ہو سن جڑا امام دا ہراول دستہ ہو سی مومن کروڑا دی تعداد چ ہو سن میں صدقے جاما سلامت رہو کروڑا دی تعداد چ مومن اے جتنے بیٹھے ہو کوئی تو یقین نہیں مومن نال تے پیار ہی بڑا کر دینا آلے محمد اور خدا دی قسم میرے بادشاہ معذرت جدو محب اپنے گھروں نکل دے امام سید و ساجدین دا پاک بچڑا جناب باقر بادشاہ اتنی دیر تک ساڑھے ذکر آؤں دے کونے جب تک میں باقر اجازت نہ دے صدقے جاما تے سمجھن تو صدقے یہ دا مطلب ہے لکھا کروڑوں دی تعداد مومنین ہو سن کتنے اولیاء کرام ان تیرے ملک اچ کتنے جید علماء جڑیاں بڑیاں کرامات وکھان دے 313 والی قید کتھے گئی 313 ہو سن جڑے بادشاہ دنا ہراول دستہ ہو سن پچھو کروڑوں دی تعداد ہو سن اور خدا دی قسم حد دے مومن جیڈا بھی گناہگار ہوئے نا جیڈا بھی مومن گناہگار ہوئے گناہگار جیڈا بھی ہوئے تے دل دے ایویں رازج رات دے سمرچ اٹھ کے بند کمرچ بہ کے نا بند کمرچ مسلح تے جیٹا بھی گناہگار مومن ہے مسلح تے بہ کے ایک دفعہ ایتھو آکھے نا میرا اللہ تین واسطہ مولا امیر کائنات دا میرے گناہ معاف کر خالق آکھے چونکہ مومن اور میرا ذاتی مسئلہ ہے تو علی بادشاہ دا واسطہ دیتا ہے تیرے جملے ختم نہ ہو سن تیرے گناہ پہلے سارے میں معاف کر دے کتنا بڑا کمال ہے اتنا بڑا آسان رستہ میرے بادشاہ زندگی دی کسے موڑے تیرا دل بن پوے توبہ کرن تے خدا دی قسم دیری نہیں لگتی یہ تے شیعہ سنی والی تے قید نے بڑی محبت نال آل محمد دا محب بن کے زندگی گزار آل محمد دی دشمنی لے کے دنیا تو نہ جائیں
قبر جانے تے قبر والے آکھن کیا بات ہے بے وارث نہیں آیا. یہ وارثاں والا ہے. وارثاں والا کہ مقصد تیرے دل 14 دی ولا ہوئے. ہاتھ بن ہاتھ کھول تیری اپنی مرضی مگر اس گھرانے نے کنڈ نہ کری. میں بار بار گزارش کرنا ہے اس گھرانے دا منکر ہو کے دنیا نہ چھوڑی. کیوں؟ اس واسطے کہ دین تے اس گھرانے دا خرچہ بڑا ہوئے. بڑا خرچہ ہے میرے بادشاہ اس گھرانے دا دین تے. اوہ ہو مولا امیر کائنات دی ایک بیٹی ہے بڑی دکھیا بیٹی بڑی مظلومہ بیٹی. او وطن تو ٹری آئی نا 6 پتر لے کے ٹری 2 دھیاں لے کے ٹری جناب مسلم جا سردار لے کے ٹری جناب عباس جا بھرا لے کے ٹری 3 سپاری قرآن دی قسم جدو 2.25 سال واپس آئیے نہ 6 پتر آس. مولا تیری ہائے قبول کرے. نہ 2 پتر آ 6 پتر آس بھائی جان نہ 2 دھیاں آس نہ جناب مسلم جا سردار آس نہ جناب عباس جا بھرا آس. میں اجے تک اس سین دا نام نہیں لیا. اے آکھیا مظلومہ دی آئی علی مولا دی اور اس مظلومہ دا نام ہے جناب رقیہ سلام اللہ علیہ بنت علی. اگر اجازت ہوئے تے سین دی اولاد دا تھوڑا جا تعارف اور اتھے میں اس سین دی چھوٹی دھی دی غربت دا ایک وین سنا سچا. باقی انشاءاللہ بشرط زندگی مسلسل مسائب دے ان دن چونکہ سارے مسائب دے ہیں تفصیل اگے شہادتہ پڑھساں. جناب رقیہ سین دے 6 پتر نام سنو محمد ابراہیم طیب طاہر عبداللہ عبید اللہ. یہ 6 پتر ہیں رقیہ سین دے. 2 دھیاں وڈی دھی دا نا جناب حمیدہ چھوٹی دھی دا نا جناب عاتقہ. مکے دے قریب جناب مسلم 2 پتران محمد ابراہیم نو نال لے کے کوفے ٹر گئے. میں رومن دے دین تھوڑا جا مزاج میرے نال ملاؤ راج روی علی بادشاہ دھیاں نو 2 پتر بھائی جن محمد ابراہیم لے کے سرکار مسلم کوفے ٹر گئے. پیچھے 2 پتر طیب تے طاہر. میں اگے بھی شاید گزارش کی تھی بات نمی ممبر پاک تے آوے وہ نمی نہ سمجھا کر کتاباں چو موجود ہوں دی مگر مطالعہ نہ ہون دی وجہ تو وہ ممبر پاک تے نہیں آ سکتی. میں جو بیان کر رہے ہیں میں ذمہ داری نہ گزارش کر رہے ہیں. 2 پتر محمد ابراہیم بابے نال کوفے 2 پتر طیب تے طاہر. ایک کوفے تو حلب والے رستے تو بھجدے اٹھاں تو جھڑیں. ایک آجڑی اپنے گھر لے گئے چونکہ عقیدہ چھپاون دا دور آئی حالات سختان. زوجہ شوہر تو عقیدہ چھپین دی آئی شوہر اپنے زوجہ تو عقیدہ چھپان دا آئی. گھر دے بار چھوٹی جی جھونپڑی بنا کے نا بھائی جان اس آجڑی نے یہ بچے رکھے اندر جا کے زوجہ نہ دے کھانا دے 2 مسافر ہیں. ایک کھانا لے کے آیا اولاد والے بیٹھے جڑے بے اولاد جھولیاں بیدار کرے اپنا ذہن اپنے گھر لے چلو. تو تے وسطی اولاد ہے نا ذکر دا صدقہ اولادیں دی خوشیاں ویکھیں. میں تے آل محمد اجڑے گھر دی کہانی پہ سنانا اگر ذہن جملہ آیا تے چیخ نکل جائے دی جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو خدا دی قسمیں حد مک گئے. میں نے انصاف نہ دسو جدو آجڑی 2 مسافرہ دا کھانا لے کے آیا ہے تے بچیاں دے سامنے کھانا رکھے ہے تم ہی اولاد آلہ ہے شیعہ بیٹھے سننے بیٹھے تھوڑا جا ذہن جگہ دیویں. میں نے انصاف نہ دس او بچے کتنا کھانا کھاسن جنہ دی ماں شام ٹر جائے. ایک لقمہ دوسرا دن تیسرا دن مسلسل ایک ہفتہ گزر گیا. ایک ہفتہ گزر گیا کھانا آ رہا ہے کتنا کھاسیں. ایک ہفتے بعد بادشاہ آجڑی گیا نا گھر کھانا لین واسطے
اشارہ سمجھی، میں بہت جلدی وین شروع کر رہا. اس دی زوجہ اٹھ کے نا ان شور دا احترام بھی کیتا ہے تے آدھی تو ہے میرا مجازی خدا، تو ہے میرا حاکم، میں تیری محکومہ. پردہ نہ پاویں، مہربانی کر، ہفتہ ہو گیا کھانا لے کے جانا. اے مسافر کون ہے؟ کیڑا بندہ ہے جڑا بیٹھا فرش آزاد ہوئے تو دی ہائے نہ نکلے؟ وہ سیاجڑی آدھا کیوں پوچھنا ہے؟ کہ تیرے آن تو تھوڑی دیر پہلے میرے کو کالے برقے والی مستور آئی ہے جڑی پاسے تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے تو آرام پہ کر دی ہے، میری جوڑی نے بخار ہے. مرحبا مرحبا. میں بسم اللہ کراں. مولا توڑی ہائے قبول کر، مولا توڑا پرسا قبول کرن. بھائی اس غم دے علاوہ کائنات دا دکھ نہ ویکھو، کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو. آجڑی آدھا میں ہون تک پردہ رکھی، میرے گھر رہو تے تیری اپنی مرضی، نہ رہو تے سو بسم اللہ اپنے گھر ٹور جا، میں تے آل محمد دا نوکر ہوں. آج ہاتھ بان کے زوجہ بھی آدھی ہے میں بھی ہون تک پردہ رکھے، میں بھی اس سے دروازے دی کنیزہ. اسے آجڑی آدھا لے بسم اللہ عقیدہ ساڑھا رڑ گیا. ہون آتن میں دساں مسافر کون ہیں. پاڑ چھوڑا جملہ. مومنہ دی ہاں دس. وہ آدھا ایک ہفتہ پہلے ای تو کوفے تو حلب والے رستے تو بھج دے اٹھ تو جھڑیں. جوڑی میں اتھے لے آندی ہے کوئی آل رسول نکڑی ہوئی جوڑی. میں صدقے جاوا تے 3 دن ہو گئے مسلسل بخار ہے. میں تین بھی ناس دستا تے پریشان بھی پڑا. بچیاں دی مٹھیاں گھٹیاں ہوئی ہیں، اکھا بند. کسے بڑے چھوٹا بچہ بڑے در ویک کیا دے ویر ساڑی ماں کے تھے. مومنہ تکھے قدمہ نہ لائی ہے، سنٹر اچھ بہ گئی ہے. سجے زانو تے طیب دا سار رہے، کھبے زانو تے بھائی جان طاہر دا سار رہے. والا چاہت پھرے جی میں ماما بچے نال پیار کر دیا نے. میں زین بنا میں وین آکھاں جی میں ماما پترہ نال بھائی جان پیار کر دیا نے. انج والا چاہت پھرے ہے تے ضعیفہ اس مومنہ ایک جملہ کہ اٹھو نا لال ماں ملن آئی جے. چھوٹے دیا کھلی سامنے ماں نظر نہیں آئی. بھرا بھرا کر کے بھرا تے جان پہ ہے. اچھا وین کر کے آدھے ساڑی ماں تا نہیں، اسے وڈا آدھے ساڑی ماں شام. اے بچے وین کر دے کالو انا للہ و انا الیہ راجعون. اتھے بچیاں دی روح پرواز کر گئی ہے. اس بچیاں نے سونا غسل دیتا، سونا کفن دیتا، چولے بچیاں دے لہا چھوڑے. قرآن دی قسم میں غالباً 7 یا 8 ذی الحج خانے وال جملہ پڑھے ہے. قیامت دا منظر بن گیا ہی، اگا پڑھن دی لوڑ ہی نہ پئی. اس آجڑی سونیاں 2 قبرہ بنا کے طیب دا کرتا طیب دی قبرت رکھے ہے، طاہر دی قمیض طاہر دی قبرت رکھی ہے. سنٹر اچ بہ کے دوہاں شہزاداں دی قبراں تے ہاتھ رکھ کے شام وے کیا دے کدے تے توڑی ماں ولسی پتران دے چولے وے کے پہچان جائے دی میری جوڑی یہ تھے دفن. اللہ اکبر اللہ ہائے. یہ دووے دھیاں جڑی ہیں نا، دووے دھیاں، یہ 2 کوفے 2 اتھے، پچھے 2 عبداللہ تے عبیداللہ. اتھے 2 روایتاں. ایک روایت 10 محرم دی دیگر دو شمر حرام زادے مظلوم دی ظلفاں چ پایا نہ ہاتھ. یہ 2 بچے بھاج پہنتے نا شمر دے خنجر چ انج ہاتھ پا کے نا انہاں 2 بچے آکھیا کمینیاں تو ساڈے مامے نے بے وارث سمجھ لیا. اس کمین نے تلوار دا وار کر کے 2 بچیاں شہید کر چھوڑیا ہے. اے اگلا جملہ توڑے مزاج دا. دوجی روایت شام غریبان دی لوٹ دے بعد ماں ڈھوڑ دے لاہور تک آئیے. پتہ جوڑی ملی ہے یا کوئی نہیں ملی ہے. تو میں صدقے جوالیہ مالو اتھے تاریخ خاموش ہے، اتھے تاریخ خاموش ہے. میرے استاد محترم فرمائندے آئین مولا بلند درجات ہونے اگر یہ تاریخ یا روایت لئی جائے تے بیٹا میری طرف جملہ پڑھیا کر. جب تک جناب رقیہ زندہ رہی ہے نا، بند کمرچ بھی بیٹھی ہوندی آئی تے ہوا نالی بھی دروازہ ہلدا آئی نا تے دوڑ کے دروازے تے آؤندی شاید میری نکڑی جوڑی آئی. اللہ اکبر. صدقے جاما تھوڑی جی آواز دے سواد چھک دے تھوڑے دی. بسم اللہ کرا. 6 پتر ہو گئے جی. وڈی تھی حمیدہ، چھوٹی عاتقہ. 10 محرم دا دن چڑھے ہیں نا، یہ 2 سرکار مسلم دیاں دھیاں
خیمے دے دروازے تے کھلو کے کوفے الموں کر کے دووے ہاتھ سر تے رکھ کے آدھنے بابا ہون آ جا، بابا پتران لے کے ہون آ جا۔ جناب علی اصغر نو تیر لگ گئے، بابا ہون آ جا۔ جناب قاسم دے لاش دے ٹکڑے نے، بابا پتران لے کے ہون آ جا۔ ہر شہید تے جناب مسلم دیاں دھیاں نے، بابا ہون آ جا، بابا ہون آ جا، بابا ہون آ جا۔ اوے علی مسجد جدے شبیہ پیمبر نو لگیے نا برچھی، علی اکبر دے سینے چ برچھی دا پھل ٹٹائے، اسے مسلم دیاں دووے دھیاں وین کر کے بابا ہون نہ آ، ساڈا جڑا نقصان ہونا ہی ہو گیا، ہون شبیہ پیمبر بھی لہ گئے۔ میں بسم اللہ کراں، کائنات دا کوئی دکھ درد نہ ویکھو، ہون شبیہ پیمبر بھی لہ گئے۔ بس آخری جملہ آکھاں، کافی ٹائم ہو گیا، تقریباً 52-53 منٹ ہو گئے میں پڑھ دیا۔ بس میں تھا ایک وین پڑھا، وڈی حمیدہ چھوٹی عاتقہ۔ اس جناب حمیدہ جدو ویکھے نا لٹ پہ گئی تے باغ بطول تے لٹ پہ گئی تے جناب رقیہ کول بلا کے آدھی ایک کمینی فوج ہون مشورے پی کر دی ایسا کل قید کر کے کوفے لے جانا ہے۔ اما جان تو سا ناراض نہیں ہونا، میرا بابا پتران لے کے کوفے گئے نا، تے اگر رستے ویچ ملاقات ہو گئی تے اما میں بابے نال کوئی نہیں بولنا۔ دھیاں پیو نال مان کر دیا رہا دیا نا، دھیاں دے پیو بیٹھے ہو، میں بابے نال نہیں بولنا۔ جناب رقیہ آکھے او پیوے تو دھییں بول نہ بول، تیری اپنی مرضی، لو اے منظر ذہن چ رکھے تے شام غریبہ بھائی جن پئیے نہ لوٹ تے خیام لگیے آگ، معصوم بچے انج باہر آئے جو نمازی دی تسبیح دا دھاگا ترٹ جاندے تے دانے بکھر جاندے۔ جناب رباب دا اچھا وین ہویا، سین میری دھی سکینہ نہیں پی لبدی، روایت نو ذہن چ نہیں رکھنا، غم دی سطر ذہن چ رکھنی ہے۔ میں وعدہ کرداں اگا پڑھن دی لوڑ ہی نہ راسی۔ جناب رباب دا ڈکھا وین نہیں مکیا، جناب رقیہ دا وین بلند ہے، آلیا میری دھی عاتقہ نہیں پی لبدی، میری سینہ کیا آلیا میری چھوٹی دھی نہیں پی لبدی۔ ہون ذہن تیار ہے، میں مصائب دا جملہ آکا جناب علیہ کے رقیہ پریشان نہ ہو، ہون میں علیہ، ہون میں حسین، ہون میں عباساں۔ تاریخ آدھی 4 بیبیاں مشرق آلے پاسے ٹور پئیاں، جناب فضا، جناب زینب، جناب رقیہ، جناب کلثوم، 14 قدم چین جناب فضا دی ڈھا نکل گئی ہے، اور رو کے آدھی آلیہ من ریت چکالی چادر نظر آئیے۔ اللہ کرے میرا جملہ سمجھ جاؤ تے ماتم واتے کافی ہے، ساریاں بیبیاں ہلکا بناؤ کے بہ گئیاں۔ جناب فضا چادر نو ہاتھ لایا ہے، آدھی ادھی چادر محسوس ہوندہ ریت دے اندر ہے۔ میں جناب رقیہ دی چھوٹی دھی دی غربت پیا پڑھدا، اچانک جناب فضا ریت اٹھامنی شروع کی تھی ہے، کھیوی علی علیہ ممبر دی قسمیں کلی چادر نائی عاتقہ دی لاش آئی، جناب فضا چایا ہے چہرے تے گھوڑیاں دے سما دے نشان۔ میں صدقے قیامت دا منظر پیا بندہ، ایک منظر بلند کر میں ممبر چھوڑا، جناب عاتقہ دی لاش نظر آئیے، جناب زینب علیہ کے اماں فضا رقیہ دی دھی دی لاش من دے، ان جناب رباب نہیں، جناب زینب علیہ اپنے ہتھاں تے لاش چاہیے، ایدو لاش چاندر عاتقہ دی لاش دے لٹک جان دیئے، ایدو چاندر دے لٹک جان دیئے۔ ہون جناب عالیہ دا رخ کربلا مقتل تو ہویا ہے، میری سین دی نکل گئی ہے، اور رو کیا دے میرا ویر حسین، او تو حسن دا قاسم چایا ہے، میں رقیہ دی دھی پہچانیا، او جتنے ٹکڑے قاسم دے آئین اتنے عاتقہ دے آئین۔
میں صدقے اور جوانیاں مانو مولا توڑا ماتم قبول کر رہے ایک مقام تے جناب آقا دی لاش رکھیے 11 محرم دے دن آیا ہتھا چرسیاں آگئیاں ہر جمع کام تے آدھے رہی اممہ میں بابے نال نہیں بولنا اممہ میں بابے نال نہیں بولنا آدھی جو رہی ہے کوپے دے مین دروازے تے کافلہ پہنچی ہے اچانک جناب حمیدہ دی دید پائے گئی ہے میری سین دی ڈھا نکلیے آدھی اممہ اجڑ گئے او ماما بابے نو ملدہ پائے کیڑا بندہ جڑا اولاد رکھے تے ماتم نہ کر رہے جناب رقیہ کہ میں ہر گلی ڈٹھیے توڑا بابا نظر نہیں آندہ آدھے تلے نہ ویکھاؤ ساڑھے بابے دا سار میں صدقے جوانی امانہ بڑے حوصلے نال میں نوکراں جناب مسلم دا سر لٹکیا ہویا ہے جناب حسین جناب مسلم دے سر نال سر لگ گئے جناب مسلم دی ڈھا نکلیے تے وین کیتے قرآن دی قسم پتھر ہی رو پاؤندیل جناب مسلم کے مولا میں نہیں آکھیا ادھے بھینا نہ لیا ایک اوبا مندہ شہر نہیں میں ڈاڈا مظلوم بسم اللہ کرا جوانی امانو میں ڈاڈا مظلوم اور جناب حمیدہ کھلوتی اٹھ تو لتھی میرا پڑھنا سوکھ ہے میں جملہ پڑھ چھوڑے کھلوتے اٹھ تو لتھی یا ان سونا جملہ کا انجے لتھیے جمیں 10 محرم ماما گھوڑے دی زین تو لتھ ہے انجے یا کھا جناب حمیدہ پیو دے سار تلے آئیے بدے ہاتھ جوڑ کیا دے بابا معاف کری تین کوئی وکھری لوٹ پہ گئیے آئے علی مسجد آلے مار جامنا جھوک پنائے 19 دہاڑے کافلہ کو پھر آئے 4 دن گزر گئے زندان دے باروں ایک ضعیفہ آئیے سلاخہ ناڑا ہاتھ لائے سار تو پیرا تاک چادر موجود ہے اندر دید کیتی ضعیفہ آدھی یہ کربلا تو جڑا کافلہ آیا ای ہوئے جناب فضا کے جی ضعیفہ وہ کافلہ ہے ضعیفہ دی اس کافلے کو مسلم دی حمیدہ ہے ہائے بڑے آرام نال مسلم دی حمیدہ ہے جناب حمیدہ دن میں اپنا نام سنے اٹھ کے میں آئیاں میں کہا جی ضعیفہ 10 مسلم دی میں دھیاں اس ضعیفہ کہ کوئی مسلم دا پتر رہتے بلا تو دھیئے رو کے آدھیے جے سچ پوچھ دیئے پتر بھی میاں دھی بھی میاں اور میرے بھرا مارے گئے میری بہن جی کرا جوانی امانو میں پتر بھی ہاں میں دھی جو گل کرنی میرے نال کر ویکھے میرے پاس سے اسے بھی آکھے میں آمنی میں توا ہائے تاریخ دان بیٹھے ہو میں توا میں مومنہ ہاں تیرا بابا میرے گھر رہے ہے اینا کمینیا حملہ کی تائی تیرا بابا بازار چاہے آئی اور ویکے میرے پاس ہے میرے کول تیری ایک ایمانت ہے بی بی آدھی کیڑی ایمانت برکے تھلو جناب مسلم دی کمیز کڑھیے آدھے تیرے بابیا کیا کرتا میری تھی حمیدہ نو دیوی کیڑا بندہ جڑا ماتم نہ کر رہے جناب حمیدہ دی ڈھا نکل گئی ہے آدھی ضعیفہ تو جو میرے بابے دے کول آئے میرا بابا کلہ مرندہ رہا ہے کسے ہاتھ تے پیر بنایا یا کوئی نہ تب آدھی ضعیفہ نہ رو نہ روا غریب تو غریب مر جائے 4 پائی تے میت پاندے تیری یتیمی دی قسم ہے جدو دارالمارا دی چھاتو تیرا پیو لتھا ہے اسے کمینے رسیاں منگا کے تیرے پیو دے پیرا چپائیاں ہے کوپے دی ہر گلی پہ رامنا شروع کیتا ہے میں کپن موڑے تیرا کے پیچھے بھر دی رہی ہے میں آدھر کپن دے اے محمد دی اولاد اور کپن دیو اے جنت دے وارث